بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو میری زبان سے بات نکلے حق نکلے، اس کی خوشنودی والی ہو، اس کی رضا والی ہو اور اللہ کی رحمت شامل حال ہو، اور بحثیت انسان اگر مجھ سے کمی بیشی ہو جائے تو میرا پاک اللہ مجھے اپنی رحمت سے معاف فرمائے، آمین الی الحق آمین۔ کل حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس کے حکم سے روح عالم ارواح سے آتی ہے، یعنی کہ مادر رحم میں، اور اسی کے حکم سے جب انسان فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، تو پھر روح عالم برزخ کی طرف جاتی ہے، یعنی کہ اوپر سے روح آتی ہے اور اوپر ہی واپس جاتی ہے۔ اور بے شمار درود السلام نبی علیہ السلام کی ذات مقدس پر کہ جو سچے تھے اور جن کی سچائی میں کوئی شک نہیں اور نہ شک کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ ان کی سچائی کا گواہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے کہ منافقین کا گھناؤنا کردار۔ یہ غزوہ بنی مستلق یا غزوہ بنی المستلق یا غزوہ بنو مریسی، یہ تینوں ایک ہی یعنی کہ ہے، یہ جو عنوان ہے۔ یہ غزوہ جو تھا غزوہ بنی مستلق، یہ اگر آپ مکے سے جائیں مدینہ کی طرف تو راستے میں ایک علاقہ آتا ہے، تو وہاں پہ قدید نامی ایک جگہ ہے، رابق علاقے کا نام ہے، اس میں ایک جگہ ہے نا قدید یا قدید یا قدید، تو وہاں پہ جو ہے یعنی کہ ایک اس کے اطراف شہر کے قریب، چاروں اطراف شہر کے جگہ، وہاں پہ نا ایک جگہ ہے، ایک چشم ہے مریسی، ایک چشمے کا نام ہے، تو یہ وہاں پہ یہ غزوہ ہوا تھا۔ اچھا، جو اپنا تھا اس کا بنو مستلق جو تھی، جو بنو خزاع کی ایک شاخ تھی، قبیلہ بنو خزاع کی ایک شاخ تھی بنو مستلق، اور اس کا جو سردار تھا اس کا نام تھا حارث بن ابی ذرار۔ اچھا، اس نے نبی علیہ السلام یعنی کہ یہ مسلمانوں کو یہ حملہ کرنا چاہتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے خلاف، تو یہ جنگی تیاروں میں تھا، اور اس نے ایک تو اس کا اپنا قبیلہ ہو گیا، لیکن دوسرے عربوں کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پتہ کرنے کے لیے ایک ان کو بھیجا، صحابی کو بھیجا، تو جن کا نام تھا بریدہ حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تاکہ وہ تحقیق کرے، پتہ کریں ان کی جنگی تیاریوں کا کہ وہ باقی یہ بات ہے کہ وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں یا کیا۔ تو وہ پھر وہ ان کو خود ملے، حارث بن ابی ذرار کو، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، حضرت بریدہ حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ، یہ ان سے ملے، اور ان کو جب ان کو پتہ چل گیا کہ باقی وہ جنگ کرنا چاہتے، تو ان کو نبی علیہ السلام کو انہوں نے پوری رپورٹ پیش کی، یعنی کہ ان کو بتائی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی پھر ان کو کہا کہ بھئی ہم، یعنی کہ وہ بھی تیاری کرنے روانہ ہوئے۔ اچھا، انہوں نے جو تھا حارث بن ابی ذرار، اس نے نہ ایک جاسوس بھیجا مسلمانوں کی بھی، وہ اپنی بھی روانگی بھی کب روانگی ان کی ہو رہی ہے، اور ان کے پاس یعنی کہ ان کا جیسے ساری معلومات، تو جب وہ جاسوس بھیجا اس نے، تو وہ جاسوس گرفتار بھی ہوا، اور الحمدللہ وہ یعنی اس کو گرفتار کیا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب کیونکہ اس کے ساتھ جو عرب قبائل تھے، اور وہ جب ان کو پتہ چلا کہ وہ جاسوس گرفتار ہوئے اور مارا گیا ہے، تو ان میں نا کھلبلی مچ گئی، افراتفری مچ گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے اس جو تھا غزوہ بنی مستلق جو تھا، اس میں اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی مسلمانوں کو۔ اچھا، اس میں صرف ایک شخص مارا گیا مسلمانوں کا، اور وہ ایک شخص بھی کس طرح مارا گیا کہ وہ جو تھا ایک انصاری نے، یعنی کہ اس کو ایک انصاری کی طرف سے مارا گیا، اس کو پتہ نہیں چلا، یعنی کہ غلط فہمی مارا گیا، اس سے سب دشمن کا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ مہاجر ہوگا واللہ عالم، جو مسلمان مارا گیا وہ انصاری کی طرف سے، یعنی کہ وہ مارا گیا، کیونکہ وہ ادھر سے آئے تھے نا، قریش کی طرف سے۔ تو یہ اب جو بنو خزاع کے لوگ تھے، یعنی کہ جو قبیلہ خزاع کے لوگ تھے جس کی شاخ مستلق ہے، وہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ خیر خواہ تھے، لیکن اس کی جو شاخ بنو مستلق جس کی میں بات کر رہا ہوں، جس کا سردار وہی حارث بن ابی ذرار تھا، یہ قریش کے ان کفار کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اچھا، اب جو یہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی، جب کامیابی مل گئی، ان کو فتح نصرت فرما دی اللہ پاک نے، تو پھر وہاں پہ نا یہ میں بتاتا ہوں۔ اچھا، وہ جو ہے ادھر جب مسلمان کو اللہ نے فتح دی، ان کے جو تھے قیدی تھے، یعنی کہ جو کفار تھے، ان کو کچھ قیدی بنا لیا، اچھا کچھ مارے گئے، جو عورتیں جو ہیں ان کو، بچوں کو انہوں نے قیدی بنا لیا، اور قتل ہو گئے، یعنی کہ جو قتل ہو گئے، جو مرد تھے، جو عورتیں تھیں ان میں ان کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا، ٹھیک ہے، اور مال مویشی پہ بھی قبضہ کر لیا گیا۔ اچھا، اس میں جو حارث بن ابی ذرار تھا، جو سردار تھا بنو مستلق کا، اس کی بیٹی کا نام تھا جویریہ۔
یہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے لونڈی اور غلام یہ تو تصور تھا نا، تو وہ لونڈی جو تھی وہ ان کے حصے میں ثابت بن قیس کے، تو انہوں نے اس کو مکاتب بنا لیا۔ مکاتب ہوتا ہے کہ جس طرح یعنی کہ کوئی لونڈی یا غلام آپس میں مالک آپس میں طے کر لیتا ہے، ایک مقررہ ایک رقم سے مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنی رقم میں دے کے آزاد ہو جاؤں گا، اس طرح انہوں نے یہ معاملہ کر لیا۔ اس کو جو جویریہ تھی اس کے ساتھ ثابت بن قیس کا یہ معاملہ ہو گیا۔ اچھا اب یہ تھا جو عبداللہ بن ابی ہے جس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، وہ اور اس کی جو جماعت تھی منافقین کی، یہ بھی منافق تھا، رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، تو وہ یہ اس غزوے میں پہلی دفعہ شریک ہوئی، حالانکہ وہ کسی غزوے میں شریک نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو تھے یہ تو مسلمانوں سے ویسے آپ کو پتہ منافقین ہے، اور سورۃ المنافقین میں پھر اللہ پاک نے پھر میں آگے بتاؤں گا اس میں جو ہے، اچھا وہ جو ہے انہوں نے نا ان کو تو بولی تھی، ان کو تو تکلیف تھی کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ ظاہراً تو گئے تھے ساتھ، لیکن ان کو تکلیف تھی کہ مسلمانوں کو فتح کیسے مل گئی۔ اب یہ تھا کہ ابھی نبی علیہ السلام وہیں پہ تھے، اسی جو ہے نا وہ مریسی جو چشمہ تھا، تو اسی چشمے ہی کے وہ قیام فرمایا ہوا تھا انہوں نے، اور جب جنگ غزوہ ہوا تب بھی وہ وہیں پہ تھے، یعنی کہ وہیں پہ قیام فرمایا۔ آپ کو بتایا پانی والی جگہ پہ ہوتا ہے، ابھی بندہ پڑاؤ قیام کرتا ہے کہ پانی جہاں پہ وہ ملے، تو اس لیے قیام بھی وہیں پہ کیا، جنگ غزوہ بھی وہیں پہ وہ ہوا، اللہ نے فتح بھی وہیں پہ تھی، ابھی وہیں پہ تھے یہ، وہاں سے ابھی یہ چلے نہیں تھے۔ تو وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مزدور تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا، جو مہاجر تھا، یعنی کہ مکہ سے جو مدینہ آئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی لڑائی ہو گئی چشمے پہ، ان کے بندے انصار، یہ مہاجر تھا، دوسرا انصار تھا جس کا نام سنان تھا، سنان وابر جہنی، تو اللہ کے بے شمار اس طرح کا نام تھا۔ تو ان دونوں کی نا لڑائی ہوئی اور چشمے پہ، اور لڑائی بھی اتنی وہ کوئی خاص نہیں تھی، بس صرف پانی پلانے پہ بس ہو گئی، تو میں ہو گئی۔ اب یہ جو تھا وہ انصاری تھا سنان، اس نے آواز لگا دی کہ مجھے یہ مار گیا مہاجر، اور اس نے جو تھا وہ جہجہ غفاری جو تھا اس نے آواز لگائی کہ یہ مجھے مار گیا، یعنی کہ دونوں یہ آپس میں ان کے بھی بندے آ گئے، یعنی کہ مہاجرین بھی آ گئے، انصار بھی آ گئے۔ اب یہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چیز دیکھی تو لازم بات ہے، یہ دکھ کی بات ہے اور تشویش کی بات ہے، تو نبی علیہ السلام نے جب یہ چیز دیکھی تو ان دونوں فریقوں کے درمیان، یعنی کہ دونوں فریقین کے درمیان آ کے انہوں نے پھر ارشاد فرمایا کہ کیسی جہالت کی ندا ہے، یعنی کہ کیسی تم اب پکار لگا رہے ہو ایک دوسرے کو، آؤ رہو آپس میں، یعنی کہ پھر اللہ کے نبی نے ان کو افہام و تفہیم سے جب بات سمجھائی تو پھر ان کو سمجھ آئی یہ بات ایسی نہیں تھی کہ اس میں بندہ اتنا لڑائی والی بات نہیں تھی۔ تو بہرحال پھر ان میں محبت اور پیار کی باتیں ہونے لگی، پھر وہ شیر و شکر ہو گئے، لیکن ان کو تکلیف تھی رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی اور جو ان کی منافقین کی جماعت جو اس غزوہ میں گئی تھی، غزوہ بنی مستلق میں گئی تھی، تو وہ ان کو تکلیف تھی۔ اب وہ جو تھا جو عبداللہ بن ابی، اور عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مقصد ہے یہ کیسے لوگ ہیں، اب انصاریوں کو، کیونکہ انصار کا اس طرف کا تھا، مدینہ کی طرف کا تھا، اب وہ اپنی اس طرح ان کی فیور کی بات کریں انصار کی طرف کہ یہ کیسے یہ لوگ ہیں، ان کو تم نے وہ کیا، یعنی کہ اتنا تمہیں جب یہ ادھر ہے تم نے ان کو بھی، یعنی کہ جتنے آپ کو پتہ ہے کیا ان کے ساتھ ان کا سلوک تھا مدینہ کے لوگوں کا، انصار کا مہاجر کے ساتھ، وہ ان کو کہہ رہے ان کو اکسار ہے کہ یہ تو ان کی وہی مثال ہوگی جو ہم نے پہلے سنتے تھے کہ ایک یعنی کہ ہم نے بھئی کتا پالا، اس کو موٹا تازہ کیا، پھر تمہیں کو پھاڑ کھائی، یعنی کہ مراد دیکھو کتنی گندی مثال ہے، ان کو کتے کی مثال یہ مثل وہ بتا رہا تھا، یہ مثال دے رہا تھا، تو ان کو اب بھڑکا رہے انصار کے لوگوں کو، اور تم نے جب یہ ادھر سے یعنی کہ اپنا ادھر آئے تو تم نے نہ ان کے ساتھ بھی تم نے اچھا سلوک کیا، ان کو جگہ دی رہنے کی، مال تقسیم کیے، اگر تم ان کو بھی کوئی یہ ہاتھ روک لو، اگر ان کو نہ دو کوئی چیز کھانا پینا، یعنی کہ ان کے ساتھ ختم کر دو تو یہ شہر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اچھا یہ بات، اچھا وہاں پہ نا حضرت زید بن ارقم بھی موجود تھے اس مجلس میں جہاں پہ یہ بات کر رہا تھا یہ عبداللہ بن ابی۔ اب حضرت زید بن ارقم نوجوان تھے، تو وہ انہوں نے جب یہ بات سنی، کیونکہ یہ بات اللہ کے نبی کے خلاف تھی نا، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے، تو وہ انہوں نے آ کے اپنے چچا کو یہ بات بتائی، اور جب چچا کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کو جا کے یہ بات کی کہ ایسی بات ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو اس وقت وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ موجود تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو پتہ ہے پھر نبی علیہ السلام سے کیا محبت تھی ان کا، تو ویسے تو سب صحابہ کرام بہرحال سبحان اللہ ان کی محبت، تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ عباد بن بشر کو کہیں کہ اس کو قتل کر دیں، یعنی کہ عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیں، کوئی اس طرح کی کیوں باتیں کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرمانے لگے صلی اللہ علیہ وسلم
کہ میں وہ کیا کہیں گے میرے بارے میں کہ یہ اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام کی دیکھیں نا حکمت، اور اس میں باقی دانائی ہے، دانش مندی ہے. تو نے کہا وہ یہ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو یہ قتل کرا رہے ہیں. تو یعنی کہ ان کا یہ پھر فیصلہ یہ انہوں نے یہ نہیں کہ اس کو قتل کرا دیا جائے. اب یہ تھا کہ ہاں انہوں نے یہ اچھا پھر اسید بن حضیر آئے، ایک صحابی وہ بھی انصاری تھے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوچ کرو، یہاں سے بس جاتے ہیں، یہاں سے کوچ کرتے ہیں. حالانکہ وہ ایسا تھا بے وقت تھا کوچ، وہ ایسے عام طور پہ اس طرح کوچ نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوچ کا فرمایا تو حضرت اسید بن حضیر جو تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت تو یہ تو بے وقت کوچ ہے، اور اس وقت کیوں کوچ کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تمہارے صاحب ہیں عبداللہ بن ابی، تمہیں پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس نے ہاں یہ بات بھی کی تھی کہ ہم جب مدینہ واپس جائیں گے، عبداللہ بن ابی نے ایک تو وہی بات کی جو بھائی اس کو ان کو آپ نے کھانے دیے اور ان کے پہ خرچہ کیا مال، اور اگر ہم واپس جائیں مدینہ، جب اگر ہم واپس جائیں تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو بھی نکال باہر کرے گا، یہ بات بھی کی تھی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کس کے بارے میں عزت، اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ اپنا وہ کہہ رہے ہیں بے عزت، یعنی کہ ذلیل کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو وہ جو ہے اب جب اسید بن حضیر کو یہ بات بتائی نبی علیہ السلام، کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا، پھر اس نے دریافت کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اس نے کہا کہ جو ہے نا آپ اگر کہیں آپ مدینہ جاتے ہیں ہم اس کو باہر نکال دیں گے عبداللہ بن ابی کو، یعنی کہ اور اللہ کی قسم آپ عزت والے ہیں، وہ ذلیل ہے، عبداللہ بن ابی ذلیل ہے. پھر انہوں نے عرض کیا، اسید بن حضیر نے یہ کہا کہ آپ جو ہے نا آپ نرمی والا معاملہ پیش، ان سے نرمی کریں، بھی مقصد ہے اس کو. اور وہاں پہ جو اور لوگ بھی تھے تو جب انہوں نے یہ بات، یہ زید بن ارقم والی بات سنی تو انہوں نے کہا وہ یعنی کہ نوجوان ہے، بچہ، یعنی کہ اس کی بات وہ بھول گیا ہوگا، اس کو بات سمجھ نہیں آئی ہوگی. انصار کے لوگوں نے کہا کہ بھئی عبداللہ بن ابی کے ساتھ بھی نرمی والا، کیونکہ وہ عبداللہ بن ابی بھی آ گیا وہاں پہ، اور اس نے کہا اللہ کی، جب اس کو پتہ چلا میرا بھانڈا یہاں پہ پھوڑ دیا اس نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے، تو وہ کہا اللہ کی قسم میں نے ایسی بات نہیں کہی، وہ جھوٹ مکر گیا وہ نا، وہ یہ بات میں نے کی، یہ باتیں میں نے کی نہیں ہے. تو حضرت زید بن ارقم پھر اللہ کے نبی، کیونکہ جب لوگوں نے کہا، کیونکہ نبی پاک تو وہاں پہ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں ان کو نہیں پتہ چلا اس چیز کا. تو انہوں نے کہا، جب لوگوں نے کہا کہ وہ بھول گیا ہوگا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی، تو نبی پاک نے اس کی بات کو مان لیا، عبداللہ بن ابی کو، اس کی بات کو، یعنی کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ بچہ ہوا جن کے نوجوان ہے اس کو نہیں پتہ چلا ہوگا. اب جو ہے نا زید بن ارقم کو یہ چیز کا غم لاحق ہو گیا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ میں آج تک زندگی میں اس طرح کے غم سے دو چار نہیں ہوا تھا. آپ دیکھیں کیا ان کی وہ ہے، ان کی دیکھیں ایمان دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، کہ جب وہ انہوں نے سنا اور وہ بات صحیح سنی تھی اور بات انہوں نے صحیح کی تھی، لیکن بات عبداللہ بن ابی منافق جو تھا. اچھا اب یہ تھا کہ وہ انہوں نے نا وہ کر لیا، یعنی کہ گھر میں وہ بس یعنی کہ وہیں پہ رہے، یعنی کہ باہر بھی نہیں نکلتے تھے. ایسا غم تھا کہ یہ میں تو بات صحیح میں نے سنی اور یہ اس نے اس طرح بات کی. پھر آخر کار اللہ پاک نے سورۃ المنافقین میں یہ دونوں چیزوں کی اللہ پاک نے وہ دی کہ یعنی کہ دونوں چیزوں کا بتا دیا سورۃ المنافقین میں. جیسے آپ کو بتایا جو اس نے باتیں کی تھی عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، بھائی انصار والوں نے بھائی ان کو کیوں بھائی وہ کیا، بھائی ان کو کیوں ادھر یعنی کہ کھانا دیا، ان کا بھائی خرچ کیا، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے ساتھ، ایک یہ بات ہوگی. دوسری کہ اگر ہم واپس جائیں تو ہم میں سے عزت والا ذلیل کو نکال باقی، یہ دونوں چیزوں کی اللہ نے وہ اس کی تصدیق کی، زید بن ارقم کی باتوں کی تصدیق کی. جو باتیں زید بن ارقم نے بتائی تھی اپنے چچا کو، اللہ پاک نے بھی تصدیق کر دی. یہ دیکھیں کمال ہے، اللہ پاک نے گواہی دے دی سمجھے زید بن ارقم کی. تو پھر حضرت زید بن ارقم کو نبی علیہ السلام نے بلوایا اور کہا کہ دیکھو اللہ پاک نے یہ تمہاری تصدیق کر دیا، یہ آیتیں یہ نازل فرمائی، آپ دیکھ لیں اللہ پاک نے کتنا رحم فرمایا اس پہ. اچھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بعمل کرے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.